وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب ارینی دکھائیے مجھے کیف تحیی الموتى کیسے زندہ کرتے ہیں آپ مردوں کو قال اللہ تعالی نے فرمایا اولم تؤمن ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں ولکن لیطمئن قلبی لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے قال اللہ تعالی نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر پس لیجئے 4 پرندوں میں سے فصرہن الیک پس ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر ان میں سے حصہ ثم ادعوهن پھر ان کو بلائیے یأتینک آئیں گے آپ کے پاس سعیا دوڑتے ہوئے وعلم اور جان لیجئے ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے لیکن میں نے ترتیب اس لیے بدلی کہ تقریباً یہ سورہ بقرہ کو بھی ختم کرنا ہے، ادھر سے الحمدللہ ہماری تلاوت میں نماز میں تلاوت چل رہی ہے، 28واں پارہ شروع ہو گیا، 3 پارے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں بھی تقریباً یہ آج کے بعد 28 آیتیں رہ جائیں گی۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ ختم کریں، سورہ بقرہ بھی اور قرآن کریم دونوں ساتھ مکمل ہو جائیں گے، اس لیے اس میں کچھ آیتیں بڑی بڑی آ رہی ہے یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ اس رکوع میں تیسرا واقعہ ہے، یہ آیت نمبر 260 ہے سورہ بقرہ کی۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا جو نمرود کے ساتھ پیش آیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، اور پھر اس پورے سورہ بقرہ کے اندر احیاء موتیٰ کا یہ 4تھا واقعہ ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا یہ 4تھا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے بقرہ کا واقعہ پیش آیا پہلے پارے میں، اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے کو ذبح کیا اور پھر اس کا گوشت کا ٹکڑا مردے کو ساتھ کے ساتھ لگایا، وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہوا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے تھے اور پھر ان پر موت آ گئی۔ پھر یہ تیسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور یہ 4تھا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے کیا کہ میں مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہوں؟ اور مجھے بالکل یقین ہے، میں اس کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتے نا اپنے نظروں سے کیفیت کو دیکھنا کہ یہ کام یوں ہوا، اس کے اعضاء یوں جڑے، ٹکڑے یوں آپس میں ملے، پھر اس کی شکل یہ بنی، پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک یقین ہے، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم مریں گے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، پھر قیامت آئے گی، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ یہ تو ایک عام کمزور مسلمان کا بھی یقین ہوتا ہے۔ نبی تو نبی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تو ملت ابراہیمیہ کے بانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی بھی آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے امت سے تعبیر فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت تھے، یعنی انہوں نے جو حالات کا مقابلہ کیا، پوری دنیا ایک طرف، وہ تن تنہا ایک طرف،
تو یقین تو تھا لیکن کیفیت کے بارے میں پوچھ، کیفیت تو ظاہر بات ہے صرف اللہ کو معلوم ہے، یعنی غیب کا علم ہے یہ انبیاء کو نہیں ہے، کسی چیز کی کیفیت ہے وہ بھی اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں صرف کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ مردے تو مجھے یقین ہے زندہ ہوں گے، لیکن ان کی شکل اور کیفیت کہ کس طرح زندہ ہوں گے اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کر لو، 4 پرندے لے لو الگ الگ، 4 پرندے لے لی، مفسرین نے لکھا ایک مور لیا، ایک مرغا لیا، ایک کبوتر لیا، ایک کوا لیا، قول ہے کوئی حدیث نہیں ہے، ایک قول ہے تفسیری قول ہے، یہ 4 پرندے انہوں نے لیے۔ فرمایا کہ ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پہلے، گھر میں پرندے پالتے ہیں نا مانوس ہو جاتے ہیں، جانور پالتے ہیں مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو اچھی طرح، یہ آپ کو پہچان لے آپ ان کو پہچان لے، مانوس کر دیے۔ کہنے لگا پھر ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد فرمایا آپس میں ملا دو سارا، اس کا اس میں اس کا اس میں آپس میں مکس کر دو اس کو، ان کو آپس میں ملا دیا۔ ملانے کے بعد کہنے لگے 4 حصے بناؤ، 4 حصے بنا دیے، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، سامنے اپنے سامنے کی رکھ دو، رکھ دیے۔ کہنے لگا پھر ان کو بلاؤ۔ اب جب ان کو بلایا تو ادھر کا ٹکڑا ادھر گیا، ادھر کا ٹکڑا ادھر گیا، ادھر کا ٹکڑا، وہ ٹکڑے آپس میں ملے، پرندے بنے، تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے جب ان کو بلایا۔ یہ کیفیت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھائیے، کیف تحیی الموتى، کیسے آپ زندہ کرتے ہیں مردوں کو۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے بالکل یقین ہے، میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں اے اللہ تعالیٰ کہ میرا دل کیفیت کو دیکھ کے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، پس لیجئے 4 پرندوں میں سے، 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، پس ان کو اپنے ساتھ مانوس کیجئے، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کر دیجئے۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر رکھ دیجئے ہر پہاڑ پر ان میں سے حصہ، ان کو آپس میں مکس کر کے، اور مکس کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھے۔ ثم ادعوهن، پھر ان کو بلائیے، ان کو آواز دو، بلاؤ، آ جاؤ میری طرف، یأتینک سعیا، آئیں گے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی غالب ہے، عزیز زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والے۔ جن آیات میں اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، پیچھے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس طرح کے، اس کے مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت، جہاں اللہ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں بہت راز ہوتے ہیں، بہت بڑا علم ہوتا ہے اس کے